رنجن بسم اللہ جنگ والے اپنی بولی تو سٹور کر رہے ہیں جی رنجن بسم اللہ ساری اکھی سے اپنے پگ رکھ یہ ہر سرے جنگ نے فوٹی آواز ہے جی رنجن بسم اللہ ساری اکھی سے اپنے پگ رکھ جی آیا رنجن بسم اللہ ساری اکھی سے اپنے پگ رکھ ایک اکھ تو چار تو یک سے رکھ جی میں دل کرتے جب جب رکھ جی آیا رنجن بسم اللہ تھوڑی آیا جنگ آباد جی آیا رنجن بسم اللہ جی آیا رنجن بسم اللہ تھوڑی آیا جنگ آباد تھوڑے ڈٹھیاں تازہ ہو گئی ہے سونے بابا جی دی یاد تھوڑے ڈٹھیاں تازہ ہو گئی ہے سونے بابا جی دی یاد ہے معزز سامعین محترم اہلیان جنگ اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور سیاسی اور سماجی شخصیات تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران آپ اور میں تمام حضور کے غلام الیکشن کے سلسلے کی کمپین میں جو آج جلسہ ہے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور موسم کی سختی بھی عروج پر ہے اور سارے معاملات ہیں ہم ظلم اور جبر کی اس اندھیری رات میں ایک امام الانبیاء کے دین کا نور لے کر نکلے ہیں اور ہم یہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا اور آج 76 سال ہو گئے ہماری قوم بجلی نالی روڈ سولنگ اور بجلی کے کھمبوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور وہ قومیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی اور وہ قومیں آج دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات اور سارے حالات خراب ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لیکن 76 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو پہلی لام ہے اس کا بھی نفاذ نہ ہو سکا جو آیا اس نے نعرہ لگایا کہ میں روٹی کپڑا مکان دوں گا کوئی آیا اس نے کہا کہ جی میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا اور کوئی آیا اس نے کہا کہ میں ملک کو تبدیلی کی طرف لے کر جاؤں گا لیکن ہر کسی نے عیاشوں بدماشوں کو پالا اور معاشرے کے ان لوگوں کو پروان چڑھایا جو پہلے ہی طاقتور تھے اور کمزور اور غریب کو غریب تر کر دیا گیا لیکن ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ دین وہ ہے جس کا چارٹر پہلا خطبہ جناب سیدنا صدیق اکبر جو میں آپ کے سامنے آپ کو سنانے لگا ہوں ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگوں
غور کرو میں تو آڈا حاکم بنا دیتا گیا. لوگ پوچھتے ہیں جی تسی آگے کی کرو گے؟ میں کیا کیا کروں گے؟ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. فرمایا لوگو میں تو آڈا حاکم بنا دیتا گیا. فإن احسنت فاعینونی جے میں چنگے کام کرتا. اے اسلام دا نظام ہے جس کو آج تک چھپا کے رکھا گیا. وَإِنْ نَسَاتُ فَقَوِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَیانَةٌ. فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ خیانت ہے. فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی ہے. اور وَالضَّعِیفُ فِیکُم قَوِیٌّ عِندِی حَتَّىٰ أَرْجِعَ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ. اے ہے اسلام، اے اسلام جس کو آج تک چھپایا گیا. فرمایا جڑا آج کمزور ہے نا، جڑا غریب ہے وہ آج تو تگڑا ہو جائے صدیق حاکم بن گیا. کیا بات. اے ہے اسلام جس نو گل کرو تو 36,000 واٹ دی جناب 11,000 واٹ دی بجلی دا کرنٹ لگتا ہر ایک نو. کیوں لگتا؟ فرمایا وَالضَّعِیفُ فِیکُم قَوِیٌّ عِندِی حَتَّىٰ أَرْجِعَ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ. فرمایا جڑا تگڑا نا، جڑا کمزور ہے آج تو بعد وہ تگڑا ہو جائے صدیق میں اس دا حق اس دے دروازے تک پہنچاواں گا. اور بھائی میں نعرہ لوانا میں نے گل سنا لوا سارے ہاتھ چکاواں گا گل سنا کے نعرے اسی آئے نعرہ لوان واسطے ہاں اور اے نعرہ خود لان گے. اے کڑی گل ہوئی نعرہ لاؤ؟ نا 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 نا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز نکل سکتی ہے. اے خود کہیں گے کہ گل ٹھیک ہوئی. فرمایا وَالضَّعِیفُ فِیکُم قَوِیٌّ عِندِی حَتَّىٰ أَرْجِعَ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ. فرمایا جڑا ماڑا آج تو بعد تگڑا ہو جائے اس کا حق میں اس کے دروازے تک لے کے آواں گا. اور فرمایا وَالضَّعِیفُ وَالْقَوِیُّ فِیکُم عِندِی حَتَّىٰ آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ. فرمایا جڑا بدماش ہے نا، جڑا چودھری اپنے آپ کو سمجھدا، جڑا سردار اور وڈیرا بدماش اور خائن سمجھدا، فرمایا آج تو بعد وہ سیدھا ہو جاوے میں اس کو حق کھو کے غریب کے دروازے تک پہنچاواں گا. اور فرمایا جڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھدا آج تو بعد وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے میں اس کو کسی غریب ہوتے اور کسی مظلوم ہوتے ظلم نہیں کر دیا گا. اگے کیا لا یدعو قوما جہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جڑی قوم حق کا راستہ چھوڑ دے گی، جڑی قوم حق گل کرنی چھوڑ دے گی، جڑی قوم جناب اپنے ضمیر بیچنے شروع کر دے گی، جڑی قوم اپنے مفادات اتنے قوم کا سودا کرنا شروع کر دے گی. فرمایا جنا لا یدعو قوما جہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جڑا حق دی راہ ڈٹنا چھوڑ دے گا، جڑا حق دی راہ لڑنا چھوڑ دے گا، جڑا حق دی راہ مرنا چھوڑ دے گا، جڑا حق دی راہ جہاد کرنا چھوڑ دے گا، اللہ اس سے ذلت مسلط کر دے گا. اللہ اس سے ذلت مسلط کر دے گا. اور فرمایا ولا تشیع الفاحشۃ الا امہم اللہ بالبلاء. فرمایا جڑی قوم فحاشی اور عریانی کی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس سے بلاوا نازل کر دے گا. اگے آخیا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلا. فإن عصیت اگر میں کدھر دائیں بائیں چلنا فلا طاعت لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. فرمایا چلو آؤ نماز پڑھیے اللہ تو آڑے تے میرے تے رحم کرے. اے ہے اسلام دا چارٹر. اور کوئی پوچھتا جی اسلام آ کے کرے گا کی؟ میں کہ اسلام آ کے بدماشاں نو نس پائے گا اور غریباں نو انہاں دے حقوق دے گا. اور کسی نے بابا جی کو پوچھا بھائی اسلام کی ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ حقوق اور جائز چیزاں اور جائز ضروریات ہر شہری کے دروازے تک پہنچاوے. اور بھائی اسلام بڑا ڈاڈا لیکن آج سارے اسلام دا نام لیا، اسلام دا نام لے کے اتنے آئے لیکن اسلام تک نہیں پہنچے، اسلام آباد تک ضرور پہنچے. اسلام آباد تک ضرور گئے اور اسلام دا نام لیندے آئے لیکن ایک بندہ تو آیا نا جس نے اسلام دا نام حق سچ اور اپنے عمل نال ثابت کیتا کہ اسی اسلام دے نال کھڑے ہاں. اس دا نام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے. اور اس ظلم و جبر کی حواس جیسے اب اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. جیسے اپنے بھی خلاف ہون اور بیگانے بھی بیزار ہون اتھے تسی یہ دسو
کہ اتنی جناب بدماشی کا ماحول ہوئے اتنے این بابا جی اپنے ملنگ کھڑے کر دیں اور جڑے ہر ظالم دی اکھے چک پا کے آخر ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور اے لوگ سمجھتے ہیں مذاق نکل لے اور بھائی معذرت نال ہے سارے بھائی اے سارے ایک تحصیلدار گڑے لگ جاوے ایک اے سی گڑے لگ جاوے چھڈو اے سی تو بڑی دور دی گل ہے ایک ڈی ایس پی اور ایک جناب ایس ایچ او بندے دے گڑے لگ جاوے نا تو بندے دی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی اور اسی اس پورے نظام دے گڑے لگے ہوئے ہیں اور انہوں جفا مارے ہویا اور اسی کہتے ہیں لا تم دل محمد عربی دے غلام بھی دور لان گے اور ایس پاکستان دے تخت تے حضور دا دین لے آگے چھڑن گے. یا رسول اللہ بس. اور لوگ یہ کہنے کہ جناب آپ کی کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. میں کہا جھلیا سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرن نہیں آئے اسی اس نظام نو بنیاد تو کھیڑ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو رکھا گے پھیڑ کے. اور یہ تو مانا نہیں رکھتا بھائی جتیا کون ہاریا کون گل یہ مانا رکھتی کہ حق دا علم کس سے ہاتھے سے. اگر یہ رکھ دیتا جاوے کہ جناب جیتی حق جناب جیتی فتح ہوندی اور جڑا جیت جاتا وہ حق چاہتا تو میں کہا پھر 10 امام حسین امام علی مقام 72 لے کے کربلا کیوں گے. ہاں جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے بڑے ستھرے صاف ہیں. کیوں بھائی ہوتے بڑے وہ نترے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں آ کر جی آپ کو ووٹ کیوں دیں آپ کا امیدوار جناب ماڑا ہے آپ کا سادہ سا امیدوار ہے ہم نے تو چودھری کو ووٹ دینا ہے. میں نے کہا یار جب پاکستان کا ہر شہری یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں مجھے آپ بتائیں ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ نہیں دل سے بتانا ہے ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ حسینی ہے نا. اور پاکستان کا ہر شخص کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں کوئی کہتا ہے میں یزیدی ہوں. اور جب یہ کہتا ہے تو پھر یہ بات کیوں ہے کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. بھائی یہ یزید ہے نا وقت کا جو دین کے خلاف کام کرے. یزید میں کیا صفات تھی؟ جو دین کے خلاف کام کرتا تھا جو دین کا نام لے کے قوم کا مال لوٹتا تھا جو جناب اسلامی ریاست میں جناب غیر اسلامی کام کرتا تھا جو قوم کا مال غصب کرتا تھا جو اپنے جناب اقربا اور رشتہ داروں کو نوازتا تھا جو اپنے گھر والوں کو جناب بڑی بڑی سیٹیں دیتا تھا جو رشوت کو عام کرتا تھا جو چوری اور ڈکیتی کو عام کرتا تھا جو شراب نوشی کرتا تھا. تو یزید وہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرے ہاں جی. اور حسین وہ ہوتا ہے جو یہ پرواہ کیے بغیر کہ انجام کیا ہوگا اپنے دودھ پیتے بچے بھی اٹھا کر کربلا میں اس کے سامنے چلا جائے. یہی ہوتا ہے حسینیت. تو جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کا دن 10 محرم ہونا چاہیے 10 محرم ہونا چاہیے. پتہ لگتا ہے حسین کے ساتھ کون کھڑا ہے اور یزید کے ساتھ کون کھڑا ہے. بھائی پر کیونکہ ووٹ کیا ہے ووٹ بھی تو بیعت کی ایک قسم ہے کہ جی میں اس بندے کے بارے میں کہتا ہوں یہ معاشرے کا شریف ہے دیانتدار ہے میں اس کی جناب اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کی حمایت کرتا ہوں اپنا ووٹ ڈالتا ہوں یہ جا کر قوم کے لیے کام کرے گا بدزیانتی نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا یہ ڈاکے نہیں مارے گا لوٹ مار نہیں کرے گا ایک قوم کے سڑکوں کے پیسے نہیں کھائے گا ایک بجلی کے کھمبے نہیں کھا جائے گا ایک جناب اسلام آباد میں جا کے عیاشیاں نہیں کرے گا بلکہ غریبت حق اور جناب حقوق کی گل کرے گا. یہی ووٹ ہے یہی ووٹ ہے. اسی کہنے ہیں جناب اے بندہ ٹھیک ہے یہ میرے 10 ووٹ یزید نو یا حسین نو دسو بھائی کھول کے دسو ہاں ووٹ یزید نو یا حسین نو تے مینوں یہ 10 کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. پھر آ کے جناب چودھری صاحب پرچہ کرا دیں گے. میں کہا جھلیا
تو پرچے کی گل کرنا ہوتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوئی گیا انہیں کیا ووٹ نہیں دے سکتے، تیری بیعت نہیں کر سکتے. سر داد نداد دست در دست یزید آکھیا سر لے لے کلا نہیں نال بہتروں کا بھی لے لے، دودھ پینے بچوں کا بھی لے لے، پانی بھی بند کر دے. وہ بڑے مزیداری والی گل ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی اسی تھوڑے نال اس واسطے نہیں ٹرتے، اس طرح ہی کر لیں ساری گرانٹ بند ہو جائے گی، ساڈا فلاح بند ہو جائے گا. میں کہا جلیا جڑا ویزا بند کرن تے ساڈے نال نہیں ٹر سکتا، خادم حسین نال نہیں ٹر سکتا، وہ پانی بند کرن تے حسین نال ٹر سکتا سی. کمال والی گل ہے. ایک کہڑی گل ہوئی بھائی جناب اینج ہو جائے گا. میں کہا سارا کچھ بھی ہو جائے اسی حق دے نال کھڑے ہاں. کس طرح کھڑے ہیں بھائی؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ ایسی گل ہے سمجھنے والی گل ہے بھائی. اسی کھڑے ہاں حسین بھی ثابت بھائی کیویں کھڑے ہیں جی. ہوں یہ بھی پتہ کر لیے تمہیں دس دیں کیویں کھڑے ہاں. انہاں کڑیاں نچائیاں مسجد تے انہاں دے مقابلے کون آیا؟ ہاں جی لبیک آئی، حضور دے غلام آئے. انہاں جناب ختم نبوت تے ڈاکا ماریا، انہاں دے مقابلے کون آیا؟ لبیک ہے. اے جناب انہوں نے ناموس رسالت تے غداری کی تھی، اپنی جاناں دے کے حضور دی عزت تے پیرا کس نے دیتا؟ تے اسا این بھی نہیں آکھیا، اسا آکھیا ساڈی ریڈ لائن ناموس رسالت ہے. اسا یہ نہیں آکھیا بھائی ساڈی ریڈ لائن عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا فلاں ہے. اور ریڈ لائن پٹی گئی تے جناب کوئی روندے ہوئے ادھر کوئی روندے ہوئے ادھر، اور کوئی کسی نے آ کے آخیا پریس کانفرنس کی تھی بھائی میری سیاست تو بس ہے. میں کہ کافر ہے جڑا جاری لا کے آخے ہوں میری بس ہے. اور کوئی دائیں بائیں جا رہا کوئی نکل رہا. اسی بھی رہے ہیں جیل کیوں جی؟ یہ تو سنت سجاد ہے، ادھر رونا ہی کوئی نہیں. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. یہ تو رونا ہی کوئی نہیں جیلوں دا کڑیاں دا. وہ ہورن جڑے جناب ذرا تختیاں آئیاں تے دوڑ گئے، اسی تو کہنے ہیں کڑی پا کے بھی کیا کرنے کیا کڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے بھی فور شیڈول لگا کے بھی جیل جا کے بھی جناب چکیاں جا کے بھی جی ویڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. اسی نظریہ والے ہاں. یہ تھوڑی ہے کہ جناب اے جدو بابا جی جیل گئے نا تو میں ٹر گیا ملاقات سے. میں کہا جی میں تمہیں کہنا نہیں چاہے بڑے ظالمن یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ تاری چٹی داری کا لحاظ کیتا، نہ تاری بزرگی کا لحاظ کیتا، نہ تے علم کا لحاظ کیتا، نہ تاری معذوری کا لحاظ کیتا، نہ چوکے تمہیں جیل چ پا دیتا. ہوں سڑاؤ کی حال ہے. بابا جی آخر لگے تو کی سمجھنا یہ وہ نشہ جڑا جیل جان تو بعد اگ جانا. تو کی سمجھدا اے او نشہ جڑا جیل جا کے مکنا؟ نہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی. انہاں کیا چلیا اے اساں او نہیں پڑھیا نشہ کہ تھوڑیاں سختیاں جناب آن تو بعد جناب اے نشہ اتر جاوے اور جناب اے ہو جائیے کہ جناب اسی ساڑی باسے ہن کا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے ہن میری باسے سر تیمی وفا نہ منگی یہ پیر فرید کا دس ہے. ہاں اور ایسے لوگ کہنے ہیں قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. گل کی جاواں ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے بھائی. قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تے قائد ہوئی 50 روپے دے اسٹام تے لندن دوڑ جاندے. یہ ہے قوم دا حالت. اور مڑ کے آ کے حسین مجھے سمجھ نہیں آ رہی مینار پاکستان کھڑے ہو کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں.
میں کیسی تو دستے کہ تو شروع کرو قرض اتارو مفت سوارو تو شروع کرو اے بزرگ بیٹھے ساڑے اسی تو اس ٹائم چھوٹے سے بزرگ بیٹھے نوجوان نسل نو نہیں پتا ہونا پوری قوم نے چونا لایا آخیا قرض لاواں گے مفت سواریں گے پیسے دیو سارے پیسے کٹھے کر کے کوئی لندن فلیٹ کوئی لندن اپارٹمنٹ بنا لے آخیا جناب کہاں سے شروع کروں میں کیسی دستے ہیں کارگل دے موقع تے ساڑے شہید ہوئے نوجوانہ جا کے قبضہ کر لیا پچھو سودا کر دیتا ایتھوں شروع کرو ایتھوں بھی نہیں کرنا ممتاز قادری نو پھانسی دین تو شروع کرو ایتھوں بھی نہیں کرنا ختم نبوت سے ڈاکہ مارن تو شروع کرو ایتھوں بھی نہیں کرنا جناب جتھوں مرضی کرو اسی تو دستے ہیں کہ تو شروع کرنا تو سچ بادشاہ تسی کہتے ہو قوم میرے نارے اور قوم بھی بڑی سادی آخر آؤ نواز شریف بچا لو اور کہتا جی میں قوم واسطے آیا میں کہا چلیا جڑا اپنی اما واسطے نہیں آیا وہ قوم واسطے آیا بھائی سیاست پیاری یا کوئی شاید اما پیاری بھائی دنیا تو اما جی چلے گئے اور انہوں نے کوریئر کے ڈبے بند کرا کے جناب فلیٹ پا کے بھیجتا انہوں نے کہا آؤ نا پتر ہو تو ہاتھ پہلے جنازہ پڑھو پاکستان آؤ تعزیت کرن لوگ آئیں گے آگے نہیں اتنے جاواں گا تو اندر کر دیں گے میں کہا چلیا جڑا جیلوں کے ڈر تو نس جائے اور بعض پیزے اور جناب برگر اور KFC کھا کے رتا ٹماٹر ہو کے واپس آوے مینار پاکستان اور آ کے آخے میں قوم واسطے آیا اور قوم واسطے نہیں آیا اور لٹن واسطے آیا کی کرنا آیا بھائی ناراض ہو گئے ہو اور سارے بھی ہو جان میں کہنا جی ایک بھی نہ رہے اصا حق گل کرنی اور ایسا یہ نہیں دیکھنا بھائی اتنے نواز شریف بیٹھیا اتنے مشرف بیٹھیا اتنے ضیاء بیٹھیا اتنے بھٹو بیٹھیا اتنے فلاں بیٹھیا اتنے عمران خان بیٹھیا اتنے زرداری بیٹھیا سانو اس گل نہ نہیں ہم ایسا ایک گل کرنی کہ جناب ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کار ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن سانو صرف اس گل نہ غرض ہے کہ حق کی کہنا اور حق کے رسا پہ سانو اتنا غرض نہیں کہ اتنے یزید بیٹھا یا جناب اتنے مروان بیٹھا اتنے جناب کون بیٹھا اتنے جناب شیر شاہ سوری بیٹھا یا اتنے اورنگزیب عالمگیر بیٹھا اتنے جناب بہادر شاہ ظفر بیٹھا یا اتنے جناب کوئی بھی بیٹھا ساڈے بڑے نے بھی حق گل کی تھی اسا بھی حق گل کرنی اور ساری زندگی کہندے رہے اے دہشت گردن اے انتہا پسندن اے جناب فلان اے فلان بابے اور دنیا تو گئے جناب سارے کہنے لگتا عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی اور جان تو بعد نا میرے کو آ گئے ادارے والے بھی سارے آ گئے انہوں نے کہا جی بابا جی کی شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے جڑا جناب بڑھا کے دے دیں میں کہا جی خیر ہوئے انہوں نے کہا جی سینکڑا FIR بلکہ 1000 تو ہوتے FIR ہے وہ FIR ختم کرنی ہے میں کہا چلے جدو مسند کا وارث میں وراثت کا وارث میں سیٹ کا وارث میں میرے نام منتقل کر دو ختم کیوں کرنی ہے اور اے لبیک والے ایک تو پرچی تے کجا پرچے کو بھی نہیں ڈرتے یہ تو اتنی پرچی ہے نا اور انہیں یہ پرچی دے کے کہنا یا رسول اللہ یہ پرچی کی حیثیت ہی کوئی نہیں اسی تھوڑے نام سے قدم رکھی ہوئی اور ساڑھے بابا جی نے سامنے کسے نعرہ لایا اور سکا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پر میں جھلے آتی حضور دے نام سے گردنا بتائی ہوں قدم تو پیچھے رہ گئے اور اسی کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے نظریوں سے کھڑے ہیں بھائی کہ نہیں اے دھڑ لے جاوے اے سر رہ جاوے نہ رہ جاوے اسی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسی کھڑے رہوں گے اور اسی ہر ایک کو آکے جاک پا کے کہنے ہیں کہ جو تہاڈے کو بندا تسی کر لو اسی اپنے نظریے نال کھڑے ہیں اور محمد عربی دے دین نو تختوں تے لے کے آواں گے اور جدو ایک پیج تھی ان کر کے ایک پیج یاد ایک پیج تھی کہتے سن ریاست اور حکومت ایک پیج پہ کھڑی ہوئی ہے تے بابے دی دعا نے ان کر کے بچوں اور کا پاڑیا ان کر کے دو ہٹوٹے کی تھا انہوں نے کہا ایک پہ ریاست تے ہے پہ حکومت ہن دسو انہوں نے کہا یا اللہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا انہوں نے کہا یا اللہ نے ساڑھے رستہ نہیں روکیا تیرے دین دا رستہ روکیا تے گن لا کلے کلے کر کے کلے کلے کر کے گن لا
اے تیرے حبیب کے غلاموں تے ظلم کرنے والے اے فلان اے فلان اے فلان کلے کلے کر کے رونا ہے تے یا اللہ انہاں نوں چھٹی نہیں تے انہاں نوں ذلیل کر کے ماری اے بابے ریاض کے کہا انہاں بھی رونا انہاں دی نسلاں بھی رونا اور محمد عربی کا دین تخت تے ہونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہن سچی سچی گل کرو کہ کرین تے مور کنے کنے لانے صحیح صحیح دلوں گل کرنی دلوں جے دل نہیں مندا تو رکھ دینا ان کر کے جتھے تھوڑا دل کرے ساڈے نال دلوں دے سودے کرنے ہے جی دسو بھائی کرین تے مور کدی کدی پکی گل ہے تے مور لا کے کہنا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور ساڈے امیدوار جدو جت کے جان گے اسمبلی دے دروازے تے اس دے بوئے نو ٹھوکر مار کے کھولنا انہوں کہ اے اسمبلی ہے جسے ختم نبوت کا ٹاکا پیا تے لو اسی آ گئے محمد عربی دے غلام تے نعرہ لانے تاجدار ختم نبوت